عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر
ذالک خیر واحسن تأویلا۔ یہود و نصارہ نے نبیوں کو کیسے مانا اور امت مسلمہ انبیاء اور رسل کو کیسے مانتی ہے، اس بارے میں آج چند ایک گزارشات کروں گا، کیونکہ پچھلے جمعہ ہم نے چند ایک ایسے واقعات سنے ہیں کہ یہودیوں کو علم ہونے کے باوجود کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری حق ہے اور آپ ہی اللہ رب العزت کے وہ پیغمبر اور رسول ہیں جن کے بارے میں تورات اور انجیل میں بتایا گیا ہے، ان ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ان واقعات میں اشارہ اس طرف تھا کہ اگر علم ہو، معلومات ہوں، کسی چیز کا پتہ ہو اور پتہ ہونے کے باوجود بندہ کسی تعصب کی وجہ سے یا ضد کی وجہ سے یا اپنے ذاتی خیالات اور افکار کی وجہ سے اللہ کا حکم، رسول کا حکم تسلیم نہیں کرتا، تو اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی گئی ہیں، جیسے گدھے کو کوئی فائدہ نہیں ان کتابوں کا، ایسے ہی اس بندے کو کوئی فائدہ نہیں اس کے علم کا اور معلومات کا۔ بلکہ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اور اللہ رب العزت کی بات تسلیم کرنے کے حوالے سے یہود و نصارہ کے بارے میں جو باقی باتیں کی ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ کتاب کے کچھ حصوں کو مان لیا کرتے تھے، تسلیم کر لیا کرتے تھے، اور کچھ حصوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کا انکار کر دیا کرتے تھے۔ ان حصوں کو ماننے سے، ان حصوں پر عمل کرنے سے وہ کتراتے تھے، اجتناب کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایک جگہ پہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ یہ کیا روش ہے کہ کچھ کتاب کی باتوں کو مان لیا اور کچھ کتاب کی باتوں کو چھوڑ دیا۔ کتاب تو ایک ہی مالک کی طرف سے اتری ہے، احکامات اور فرامین تو ایک ہی پیغمبر کے ہیں، پھر ان میں فرق کیوں کرتے ہو کہ کچھ کو مان لیا اور کچھ کو چھوڑ دیا، انکار کر دیا؟ جو من چاہا، مرضی آئی، اچھا لگا، آسان لگا وہ تو تسلیم کر لیا، اور جو دل کو برا لگا، قرآن مجید یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں یہی بات کرتا ہے کہ ان کے دلوں کو جو رسول پسند نہیں آئے، ان رسولوں کا انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان میں سے کچھ رسولوں کو انہوں نے قتل بھی کیا، جان سے مار دیا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ امت مسلمہ تمہیں حکم ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، اور یہ باتیں جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں یہ ہمارے لیے ہیں کہ اللہ کو، رسول اللہ کو، کتابوں کو، احکامات خداوندی کو، احکامات پیغمبر کو ویسے ماننا ہے جیسے ان احکامات کو اتارا گیا، اور اتار کے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ تم نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں اور امت مسلمہ میں فرق تب ہو سکتا ہے اگر امت مسلمہ ان والی غلطیاں نہ دہرائے، انبیاء اور رسل کو ویسے مانے جیسے انبیاء اور رسل نے ماننے کی تعلیم اور ترغیب دلائی ہے، اور احکامات کو ویسے تسلیم کرے جیسے اللہ وحدہ لا شریک نے احکامات ماننے کا حکم دیا۔ اپنی مرضی نہیں، یا اپنے کسی بڑے کی مرضی اور منشا نہیں، یا تعصب اور ضد کی وجہ سے، یا اپنے مکتبہ فکر یا فرقہ کے خلاف جانے والی بات کو چھوڑ دینا، رد کر دینا، انکار کر دینا،
اور جو اپنے فرقہ کے موافق باتیں آئیں، جو اچھی لگیں کہ یہ جو ہے ہمارے حساب سے، ہماری برادری کے حساب سے، میری جماعت کے حساب سے، میرے فرقے کے حساب سے یہ باتیں ٹھیک ہیں، انہیں مان لینا، یہ وہی روش ہے جو یہودیوں کی روش تھی اور عیسائیوں کی روش تھی۔ انہوں نے انبیاء اور رسل کو ویسے نہیں مانا جیسے انہیں ماننا چاہیے تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کتاب پڑھتے تو ہیں لیکن اس کے پڑھنے کا حق ادا نہیں کرتے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہیں اور کتاب کو پڑھنے کا حق بھی ادا کرتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، اور اس کتاب کی آیتوں کو اپنے لیے حکم سمجھتے ہیں، قابل عمل سمجھتے ہیں۔ پہلے لوگوں کا طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ کتابوں کو اور نیک لوگوں کی تصویروں کو مورتیاں بنا کر، مورتیوں کی شکل دے کے وہ اپنے گھروں میں برکت کے لیے رکھا کرتے تھے کہ کتاب پڑھی رہے، برکت ہے، اور تصویر اور مورتی میرے گھر میں لٹکی رہے اور پڑھی رہے، اس سے برکت ہے۔ انبیاء اور رسل کو اور کتابوں کو اس لیے نہیں بھیجا گیا تھا کہ تم ان کی تصویریں بنا لو، ان کے نام کی مورتیاں گھڑ لو اور کتابوں کو اپنے گھروں میں صرف برکت کے لیے رکھ لو۔ رسولوں کی تصویروں اور مورتیوں کو باعث برکت سمجھو۔ اللہ نے رسولوں کو، کتابوں کو اس لیے نہیں بھیجا، اس لیے نہیں اتارا۔ ہمارے ہاں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ لوگوں نے گھروں میں، خصوصاً بیٹھکوں میں، نیک لوگوں کی تصویریں لٹکا رکھی ہوتی ہیں، تصویریں لٹکا رکھی ہیں۔ یاد رکھیے، تصویر کسی نیک بندے کی ہے یا کسی برے آدمی کی ہے، جس کمرے میں تصویر ہوگی اس کمرے میں نماز نہیں ہوگی، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تصویر والے گھر میں، اور جس گھر میں کتا رکھا ہوگا، شوقیہ طور پہ لوگ پالتے ہیں نا، شکار کے لیے کتا رکھنا، حفاظت کے لیے، نگرانی کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، لیکن شوق کے لیے پالتے ہیں۔ جو گھر میں رہتا ہے، جہاں گھر کے بندے ہوتے ہیں، جہاں رہائش ہوتی ہے، گھر کے برتن ہوتے ہیں، وہاں تک جاتے ہیں وہ کتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصویر ہو گھر میں، کتا ہو گھر میں، تو اس میں رحمت کے فرشتے داخل ہوتے، رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ لگا لو جتنی مرضی تصویریں، نیک لوگ سمجھ کے کہ ان سے برکت ہوگی میری دکان میں یا میرے گھر میں۔ یاد رکھیے، نیکیاں کرنے سے برکت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی تصویریں صرف لٹکا لینے سے برکت ہوتی، بلکہ برکت جاتی ہے، تصویروں سے برکت جاتی ہے۔ گھر میں تصویریں لٹکانے سے برکت ہوتی نہیں، بلکہ رحمت کے فرشتے داخلہ ہی نہیں لیتے، آتے ہی نہیں ہیں گھر میں۔ جب رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے، نہ رحمت آئے گی نہ برکت آئے گی۔ اگر امت مسلمہ کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیسے اللہ رب العزت کے پیغمبر اور اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل پیرا ہوتی ہے یا عمل پیرا رہنے کا درس دیتی ہے، تو آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ خطبہ جو انہوں نے خلافت ملنے کے بعد ارشاد فرمایا، جیسے ہی انہیں خلیفہ بنایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور نائب مقرر کیا گیا، تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا، اور پھر فرمایا، لوگو قد ولیت علیکم ولست بخیرکم، مجھے تمہاری حکومت سونپ دی گئی ہے، تمہارا حکمران بنا دیا گیا ہے، میں اپنے آپ کو کوئی تم سے بہتر نہیں سمجھتا، ولست بخیرکم، میں اپنے آپ کو کوئی تم سے افضل نہیں سمجھتا۔ حالانکہ افضلیت ابو بکر جو ہے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر اگر اللہ کے رسولوں کے بعد کائنات میں سب سے بہترین کوئی شخصیت ہے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میرے ساتھ رہتے ہوئے سب لوگوں نے
جتنا ممکن ہو سکا میرے ساتھ بھلائیاں کی ہیں، نیکیاں کی ہیں، احسانات کیے ہیں، اور یاد رکھو میں نے دنیا میں ہر کسی کے احسان کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے، کہ میں اللہ سے درخواست کروں گا کہ اللہ میری طرف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ چکائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن تذکرہ فرمایا، لوگوں سنو، جنت کے 8 دروازے ہوں گے اور ہر ایک دروازہ اپنے سے گزرنے والے لوگوں کو آواز دے گا، بلائے گا، دروازے سے آواز دی جائے گی، بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھنے لگے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو پتہ چل گیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازے سے الگ الگ قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے امید ہے ابو بکر کہ تو انہی میں سے ایک ہے جسے جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ افضلیت ابو بکر ثابت ہے۔ اعلان نبوت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا اعلان کرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک کائنات میں ایک ہی شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہا ہے، اس کا نام ابو بکر ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، صحابہ کا، جانثاروں کا تذکرہ فرمایا ہے، لیکن خاص طور پہ جس بندے کو صاحب رسول کہا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، کسی صحابی کے لیے، کسی شخصیت اور فرد کے لیے قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، اگر استعمال ہوا ہے صرف اور صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، لیکن یہ ان کی عاجزی ہے، یہ انکساری ہے۔ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، کوئی میں اپنے آپ کو تم سے بہتر نہیں سمجھتا، تم سے افضل نہیں سمجھتا، یہ عاجزی ہے، اور یہ عاجزی اس بندے میں ہونی چاہیے جسے اللہ رب العزت نے علم عطا کر رکھا ہے، جسے اللہ رب العزت نے علم عطا کر رکھا ہے، اور یہ عاجزی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طالب علمی وہ کرنے سے تب یہ عاجزی ملی۔ قد ولیت علیکم، مجھے تمہارا حکمران بنایا گیا ہے، خود سے نہیں بنے، خود نہیں اعلان کر دیا کہ میں حکمران ہوں گا، یہ جھوٹ ہے، تہمت ہے، الزام ہے، یہ سراسر بے بنیاد بات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حکومت پہ قبضہ کیا تھا۔ قد ولیت علیکم، مجھے تمہاری مشاورت سے، تمہاری اجتماعی مشاورت سے، تمہاری سب کی متفقہ مشاورت سے مجھے تمہارا امیر اور حاکم بنایا گیا۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ فَأَطِیعُونِی، تم نے میری بات ماننی ہے، تم نے میری بات ماننی ہے۔ ما اطعت اللہ ورسولہ، جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہوں، میں اللہ اور رسول کی باتیں مانوں، تم میری باتیں مانو۔ یہ نہیں کہا بس اب چونکہ میں حکمران ہوں اس لیے میری باتیں تمہیں ماننی ہی پڑیں گی، نہیں، اپنی اطاعت کو مشروط کر دیا، اپنی اطاعت کی حد بتا دی کہ میری اطاعت کی ایک حد ہے، اور ساتھ ہی فرمایا جب مجھے دیکھو نا کہ میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کر رہا ہوں پھر میری بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں کسی کی بات کو نہیں مانا جائے گا اگر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اگر اس کی بات ماننے میں اللہ کی نافرمانی ہے تو مخلوق میں سے کسی کی بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، نہیں مانا جائے گا۔ اب آپ سوچیے اور غور کیجئے، تھوڑا سا اس بات کی ہم وضاحت میں جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ والا مرتبہ کائنات میں انبیاء کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب امام ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے امام ہیں، تابعین، محدثین اور بعد میں آنے والے تبع تابعین اور ائمہ کرام اور مفسرین، یہ سب کے امام ہیں۔ علم میں بھی سب سے زیادہ، فضل میں بھی سب سے زیادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی سب سے زیادہ، اور مسلمانوں کے نزدیک
سب سے بہترین شخصیت جو اس وقت تھی، حکومت کے قابل تھی، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ افضلیت ہے، علم بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل بھی ہے، لیکن سبق کیا ہے؟ لوگوں سنو، ان ساری فضیلتوں اور ان سارے اعزازات کے باوجود ابوبکر وہ شخصیت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چھوڑو اور ابوبکر کی بات مانو، وہ شخصیت نہیں ہے۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں چھوڑ کر ان کی بات مانی جائے، تو بتاؤ پھر کائنات میں کون ہے؟ امام 4 ہوں، 5 ہوں، 6 7 8 10 ہوں، 12 ہوں، 20 ہوں، کیا وہ درجے میں اتنا اونچا چلے جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو چھوڑو اور ان کی بات مان لو؟ یہی روش یہودیوں اور عیسائیوں میں تھی کہ وہ اپنے بڑوں کو، اپنے بزرگوں کو اختیار دے دیا کرتے تھے کہ اللہ اور رسول کے بعد اب تمہیں اختیار ہے، جس چیز کو حلال ٹھہرانا ہے ٹھہرا دو، ہم مان لیں گے، جسے حرام کرنا ہے حرام کر دو، ہم مان لیں گے۔ امت مسلمہ، مسلمانوں کا، مومنوں کا، امت محمد کا یہ شیوا نہیں ہے۔ امت محمد کا طریقہ کیا ہے؟ ایتونی بآیۃ من کتاب اللہ او بحدیث من رسول اللہ، وہ اللہ کے قرآن کی کوئی آیت سنا دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا دو، تب تو مانیں گے کہ حلال ہے، تب تو مانیں گے کہ جائز ہے۔ خلق قرآن کا مسئلہ ہو یا زبردستی طلاق دلوانے کا مسئلہ ہو، امام مالک نے، امام احمد ابن حنبل نے اسی بات پہ زور دے کے رکھا، بھائی اگر منوانا ہے تو قرآن کی آیت لے آؤ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لے آؤ۔ کوئی امت میں اتنا ممتاز نہیں ہے، کوئی امت میں اتنی فضیلت کا حقدار نہیں ہے کہ آپ اس کی بات کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو چھوڑ دو، اس کی باتوں کے پیچھے دین کو چھوڑ دو۔ بلکہ قرآن مجید نے جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتاری، اللہ نے قرآن مجید میں اتارا، اے پیغمبر، جو یہودی اور عیسائی تھے انہوں نے اپنے ہی درویشوں اور علماء کو اپنا رب بنا لیا تھا۔ حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم کہنے لگا، اللہ کے پیغمبر، اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے رب بنایا تھا، ہم تو ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، ہم ان کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، تو رب بنانا کیسے ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ جو تمہارے بڑے علماء اور درویش حلال کہہ دیتے اسے حلال مان لیتے تھے کہ نہیں؟ اندھی تقلید میں اسے حرام مان لیتے تھے کہ نہیں جو وہ حرام کہتے تھے؟ کہنے لگا، ہاں جی یہ کام تو ہم کرتے تھے، جو انہوں نے حلال کہہ دیا ہم نے بھی حلال کہہ دیا، جو انہوں نے حرام کہہ دیا ہم نے بھی حرام کہہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ہے ان کو رب بنانا۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کے آگے سجدہ ریز ہو، ضروری نہیں ہے کہ ان کی عبادت کرو، ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، ان کے لیے قیام کرو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے احکامات کی پرواہ نہ ہو اور وہ جو کہیں انہیں مانتے جاؤ، یہی ان کو رب بنانا ہے۔ امت مسلمہ کی روش کیا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کے سب سے بہترین فرد نے، سب سے بڑے عالم شخص نے یہ بتا دیا کہ بات سنو، اطاعت مشروط ہوگی، غیر مشروط اطاعت، غیر مشروط اطاعت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ انبیاء کے بعد، کائنات میں کوئی شخص ایسا ہے ہی نہیں جس سے غلطی کا امکان نہ ہو۔ اللہ نے رسولوں کی شخصیات کو ایسا بنایا، رسولوں کی شان یہ ہے کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی، وہ غلطی نہیں کرتے، غلطی ان کے قریب نہیں آتی، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، انہیں اللہ نے غلطیوں سے بچایا ہوتا ہے۔ رسول اللہ کے بعد یا اللہ کے پیغمبروں کے بعد کائنات میں جتنے افراد ہیں ان سے غلطی کا احتمال ہے، غلطی کا امکان ہے، ہو سکتا ہے کہ ان سے غلطی ہو جائے۔ تو اس خطبے میں اسی طرف اشارہ ہے کہ جس سے غلطی ہو سکتی ہے، جو بھول سکتا ہے، جس سے چوک ہو سکتی ہے، اب ظاہر ہے رسول اللہ کی بات چھوڑ کے اس کی بات کو تو نہیں نہ مانو گے،
بات اس کی مانو گے جس سے غلطی ہو سکتی نہیں ہے۔ کائنات میں ہر ایک شخص کی بات کو لیا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کائنات کے کسی فرد کی، کسی امام کی بات کو کہہ دو کہ میں اس امام کی بات کو نہیں مانتا، آپ پہ کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ آپ نام لے کے کہہ دیں میں فلاں امام کی بات کو نہیں مانتا، آپ پہ کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ آپ نام لے کے کہیں ذرا میں رسول اللہ کی بات نہیں مانتا۔ غیر اعلانیہ تو خیر سارے ہم پھر رہے ہیں، ہمارے لباس دیکھ لیں، ہماری حجامتیں دیکھ لیں، یہ ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور سنت کی نافرمانیاں ہیں، خلاف ورزیاں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا مذاق اڑاتے ہوئے، قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، تمہارا نبی، ہم نے سنا ہے تمہارا نبی تمہیں سارا کچھ سکھاتا ہے، تمہارا نبی سارا کچھ سکھاتا ہے، پیشاب کرنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ شرم محسوس نہیں کی سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے، بلکہ فخر سے کہا ہاں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں، پیشاب کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ وہ کس رخ منہ کر کے بیٹھنا ہے، کس رخ منہ کر کے نہیں بیٹھنا، وہ تو یہ بھی بتاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بتائی ہے، ہر چیز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کا پجامہ ہے، شلوار ہے، پینٹ ہے، وہ کہاں تک رہنی چاہیے، اس کی حد کہاں تک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں، ترکتکم علی ملت البیضاء لیلھا کنہارھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سنو، یہ اندھیروں میں رکھا جانے والا دین نہیں ہے، میں تمہیں ایک روشن دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کی راتوں کے مسائل بھی ایسے ہی واضح ہیں جیسے دنوں کے مسائل۔ دین واضح ہے اور وہ واضح اللہ کے رسول نے کیا ہے، بتلا دیا ہے، کوئی چیز چھپا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کائنات کا سب سے جھوٹا شخص ہے وہ جو کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے ساری چیزیں بتائی نہیں ہیں، ہمیں باقیوں کی بھی ضرورت ہے، اوروں کے پاس بھی جائیں گے، جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے، وضاحت پوچھنے کے لیے جائیں، یوں نہ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے، اس کی آپ کے بارے میں اس کی رائے کیا ہے، آپ کی اس بارے میں رائے کیا ہے، یہ پوچھنے کے لیے نہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اسے ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کے اطاعت کرو اور رسول کے اطاعت کرو اور حکمرانوں کے اطاعت، واو عاطفہ لگا کے بیان کر دیا۔ معطوف علیہ کا یہ اصول ہے کہ جو معطوف ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کے تابع ہوتا ہے، کہ حکمرانوں اور باقی ائمہ کی اطاعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے دائرے میں رہ کے ہوگی۔ دائرے سے باہر نکلو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا اللہ۔